جنت کیا ہے اور جنت کی نعمت کیا ہے، اس بات سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں جو اینٹ استعمال کی گئی ہے جنت کو بنانے کے لیے، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی تو دوسری اینٹ سونے کی ہوگی۔ ہمیں اور آپ کو نصیب کہاں ہے کہ ہم سونے چاندی کے اینٹ خرید سکیں؟ ہمیں اور آپ کو نصیب کہاں ہے کہ ہم اور آپ یاقوت اور موتی کہ جو ہے انبار جو ہے اپنے یہاں جمع کر سکیں؟ ہے ہی نہیں وہ حیثیت۔ اللہ رب العالمین کی اگر جنت مل گئی تو ایسی صورت میں جنت بنایا ہوا اللہ رب العالمین کا ہے، سونے اور چاندی سے بنایا ہوا ہے، اس کے گارے کا کام مسک عنبر سے کیا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے کنکریٹ والا جو کام کیا جاتا ہے وہ موتی اور اسی طریقے سے یاقوت سے بنایا ہوا ہے۔ ایسی جنت کہاں مل سکتی ہے؟ کیا ہمارے عبادات کافی ہیں اس جنت کو پانے کے لیے؟ ہرگز نہیں۔ دن رات اگر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے میں لگ جائیں تب بھی ہم جنت کو نہیں خرید سکتے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی مہربانی ہوگی کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین پر اگر ہم استقامت اختیار کریں گے، ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی گزاریں گے تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا ہوا ہمارے اوپر تحفہ ہوگا، اللہ رب العالمین کی ہمارے اوپر نوازش ہوگی، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہوگا کہ ہم جس کو ہم سوچ نہیں سکتے۔ جنت کی حقیقت کیا ہے؟ جنت کیسی ہے؟ جنت کے محلات کیسے ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ عزیز بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے صحیح طریقے سے بولنے، ہم سبوں کو سمجھنے کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ محترم سامعین، میں اپنی بات کا آغاز ایک حدیث قدسی کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، قال اللہ تعالی اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے، اس طرح کی نعمتیں رکھی ہیں کہ ما لا عین رأت، کسی آنکھوں نے اس کو دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی کے دل میں خیال اس کا گزرا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی بہترین جنت اللہ رب العالمین بنایا ہوگا، کتنی خوبصورت بنایا ہوگا، کتنی نعمتوں سے بھری ہوئی جنت کو اللہ رب العالمین سنوارا ہوگا کہ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے حدیث قدسی میں کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی کے دل میں بھی اس کا خیال نہیں گزرا ہے۔ ہم کتنوں بھی بہترین سے بہترین مناظر کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے بسائیں، اپنے خیالات میں جوڑیں کہ جنت ایسی ہو سکتی ہے، ایسی خوبصورت ہو سکتی ہے، لیکن جتنوں بھی ہم جوڑ لیں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اس کی خوبصورتی، اس کی نعمتیں، اس کی آرائش و زیبائش ہمارے دلوں میں وہ خیال نہیں گزر سکتے۔ محترم سامعین کرام، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے خوشنما منظر ہمیں دکھائی دیتا ہے، خوبصورت مناظر ہمیں دیکھتے ہیں، ٹریول کر کے، سفر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تاکہ وہاں کے منظر سے لطف اندوز ہوں۔ دیکھ کر کے کبھی دل میں یہ خیال ہمارے گزرتے ہوں گے کہ کاش کہ یہ ہمارے ہوتے، کاش کہ یہ ہم اس کے مالک ہوتے، کاش کہ یہی ہمارا گھر ہوتا، اس خوبصورتی کو ہم رات دن صبح و شام دیکھ رہے ہوتے۔ لیکن یہ دنیا ہے، اس جنت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حدیث رسول یہ بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جنت کے مقابلے میں یہ دنیا ایسی ہی ہے جیسے کہ مچھر کے پر کی جو حیثیت ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے سامنے اس دنیا کی نعمتوں کی حیثیت ہے۔ یہ دنیا ہے جہاں ہم خوبصورت خوبصورت مناظر دیکھتے ہیں، بہترین بہترین جگہ دیکھتے ہیں،
اور دیکھ کر کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، ہمارے غم ہلکے ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے ہمارا ذہن فریش ہو جاتا ہے۔ لیکن اس جنت کا کیا کہیں گے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کے لیے، مومن بندوں کے لیے، تقوی شعار بندوں کے لیے اللہ رب العالمین نے خود تیار کی۔ اور اس جنت کا کیا کہیں گے کہ جس جنت کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی بیان کیا ہے کہ جنت کے اندر ایک بالشت زمین، ایک روایت کے اندر آیا کہ ایک کوڑے کی جگہ پوری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیا حسین منظر ہوگا، کیا خوبصورت نظارے ہوں گے، اور کیا ہی قیمتی جو ہے اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے گھر ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کوئی کان سن نہیں سکتی، کسی کے خیال وہاں تک گزر نہیں سکتا جب تک کہ وہ دیکھ نہ لے۔ اتنی خوبصورت جنت ہے معزز سامعین کرام۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کے طول و عرض کیا ہوگا، یعنی جنت کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے۔ اس حوالے سے ہم جو ہے حتمی طور پر بیان تو نہیں کر سکتے، مگر قرآن و سنت کے نصوص سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنت کی لمبائی کیا ہو سکتی ہے اور جنت کی چوڑائی کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 پر 3 میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ، کہ لوگو اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف بھاگو اور اس جنت کی طرف بھاگو جس جنت کی چوڑائی، جس جنت کا عرض کتنا بڑا ہے، کہا کہ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جنت کی چوڑائی کو بیان کیا ہے کہ جنت کی چوڑائی یہ ہے کہ عرضها السماوات والارض، ساتوں آسمان کی جو اور پوری زمین کی جو مسافت ہے اور جتنی دوری ہے، جتنی پیمائش ہے، اللہ رب العالمین نے جنت کی چوڑائی اتنی بنائی ہے۔ ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت کی دوری ہے، یعنی زمین سے اگر ہم آسمان کو پہنچیں 500 سال کی مسافت کی دوری ہے، پھر پہلے آسمان کی جو موٹائی ہے وہ موٹائی بھی 500 سال کی مسافت کی دوری ہے، پھر دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان میں جو خلا ہے اس کی بھی مسافت 500 سال کی مسافت ہے، اور اس طرح سے 7 آسمان کو آپ جوڑ لیجئے، گویا کہ 7000 سال کی مسافت کی دوری جتنی ہو سکتی ہے اتنی اللہ رب العالمین نے جنت کے جو ہے عرض کو رکھا ہے، جنت کی چوڑائی کو رکھا ہے۔ گویا کہ ہم اس آیت کریمہ کے تناظر میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پورے 7 کے 7 آسمان اس جنت میں سما سکتی ہے، اور یہ پوری کی پوری زمین اس جنت کے اندر سما سکتی ہے۔ اور جنت کی لمبائی کی بات کریں تو اسی صورت میں اندازہ لگانے کے لیے ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے کہ جنت کی لمبائی کا عالم یہ ہے کہ جنت میں ایک جھاڑ ہوگا، ایک درخت ہوگا جس کے سائے اتنے لمبے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی تیز رفتار شہسوار اگر گھوڑے پر چڑھ کر کے سواری کرے، 100 سال تک سواری کرتے چلے جائے اور گھوڑے کو دوڑاتے چلے جائے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ 100 سال تک وہ چلاتا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت کے اس جھاڑ کا جو سایہ ہوگا لا یقطعها، کہ اس سائے کو وہ پار نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی جنت ہوگی اور کتنی اس کی لمبائی ہو سکتی ہے کہ صرف ایک جھاڑ کی یہ پیمائش ہے، صرف ایک جھاڑ کے سائے کی یہ لمبائی ہے کہ 100 سال تک ایک شہسوار اپنے سواری میں چڑھ کر کے وہ سفر کرتا چلا جائے رات و دن، تب بھی اس کے سائے کو ختم نہیں کر سکتا۔ اب یہاں اندازہ لگائیں کہ جنت کتنی بڑی ہو سکتی ہے، ہمارا ذہن اس پر جو ہے وچار نہیں کر سکتا، ہمارا ذہن وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔
आइए अब हम देखें कि जन्नत की ऊंचाई कितनी है। इस हवाले से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इन्ना फिल जन्नत मियत दरजा, कि जन्नत के अंदर 100 दर्जे हैं, 100 फ्लोर हैं, 100 मंजिला हैं। जन्नत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाई है वो 100 मंजिले की है, 100 फ्लोर की है। और जिस तरह से आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ादोई वाला काम करेगा, नेक और सालेह वाला काम करेगा, और जिस तरह की लेवल के उसके अंदर तौहीद होगा, जिस लेवल की तक़वा होगा, और जिस लेवल का अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ होगा, जिस लेवल के उसके पास अमाल होंगे, उसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत में दर्जा अता करेगा। 100 दर्जे होंगे, 100 मंजिला और 100 फ्लोर होंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अअद्दल्लाहु लिल मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तैयार किया है। और उन फ्लोर का और उन मंजिलों का हाल ये है और आलम ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, मा बैन दरजतैन कमा बैन अस्समाई वल अर्द, कि 2 दर्जों के बीच की जो मुसाफत है वो आसमान और जमीन की जितनी मुसाफत है। यानी जन्नत में जो एक एक मंजिला होगा, पहला मंजिला से दूसरा मंजिला इतनी दूरी होगी जितना आसमान और जमीन के बीच की दूरी है और जितना आसमान और जमीन के दरमियान की मुसाफत है। अब यहां भी आदमी समझे कि जन्नत की ऊंचाई का आलम क्या हो सकता है, कि एक फ्लोर का आलम यह होगा कि जमीन और आसमान के जो है दरमियान का जो खला होगा उतना उसका पहला फ्लोर होगा, फिर दूसरा फ्लोर भी उसी तरह से होगा, तीसरा फ्लोर भी उसी तरह से होगा, चौथा मंजिला, पांचवा मंजिला, 100 मंजिला तक इसी तरह का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया हुआ है। और जन्नत वो है मेरे भाइयों कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया कि आदमी जहां भी देखेगा, जिधर भी देखेगा, नेमतों से भरी हुई नजर आएगी और बड़ी सल्तनत उसको दिखेगी। ये जन्नत का आलम होगा। आज हम दुनिया को देख लें, जितनी भी बड़ी दुनिया है, कितने ही ऐसी जगह हैं जो वेस्ट है, कोई काम के नहीं है, आदमी के कोई काम की जगह नहीं है, वहां कोई फायदा नहीं उठा सकता, कितनी है ऐसी जगह है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत का यह आलम है कि एक बालिश जगह भी ऐसी नहीं होगी कि जहां पे आदमी फायदा नहीं उठा सकता, जहां पे कोई इस तरह के जगह नहीं हो सकते जो आदमी सोचे कि ये वेस्ट जगह है, यहां कूड़े करकट रखने की जगह है। लिहाजा इस हदीस से क्या मालूम हुआ कि जन्नत की ऊंचाई कितनी ऊंचाई हो सकती है मुअज़्ज़ज़ सामीन। और यहां एक बात जो अपने उन्वान से हटकर है, मैं यहां एक इशारतन में बताऊं कि इससे भी बड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। दुनिया की सारी मखलूक से बढ़कर के अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है, सबसे बड़ी जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। उस जात से हमें डरना चाहिए जो बिल्कुल पावरफुल है, जो चाहे कर सकता है। उसके कुन कहने से सारे कायनात जो है दरहम बरहम हो सकती है, उसके एक इशारे से पूरी दुनिया फना हो सकती है। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें और आपको डरना चाहिए। मोहतरम सामीन किराम, अब आइए हम देखें कि जन्नत की दीवार को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है, किस तरह की दीवार है। हम और आप बड़ा खुशनसीब समझते हैं कि दुनिया में एक छोटा सा घर बना लेते हैं तो वाकईतन बड़ा खुशनसीब समझते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में घर बना लिया है। लेकिन जन्नत में अगर हमें जगह मिल गई तो जन्नत क्या है और जन्नत की नेमत क्या है, इस बात से भी आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत में जो ईंट इस्तेमाल की गई है जन्नत को बनाने के लिए, एक ईंट चांदी की होगी तो दूसरी ईंट सोने की होगी। सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत है, मुस्नद अहमद के अंदर भी यह रिवायत मौजूद है।
सुनन दारमी के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कहा कि लबनतुम मिन फिद्दतिन व लबनतुम मिन दहबिन, एक ईंट चांदी की होगी तो दूसरी ईंट जो है सोने की होगी। इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 100 मंजिले की जन्नत को बनाया है कि पूरे के पूरे सोने और चांदी से भरी हुई जन्नत है। मौजूद सामीन, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, व मलातुहल मिस्कुल अस्फर, और उसका गारा जो बनाया गया है उसका गारा खुशबूदार मिस्क से बनाया हुआ है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसमें जो कंकरियां लगी हैं, मोती के जो है कंकरियां हैं, और इसी तरीके से याकूत की जड़ी हुई जो है, इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेहतरीन अंदाज में बनाया है। हमें और आपको नसीब कहाँ है कि हम सोने चांदी के ईंट खरीद सकें। हमें और आपको नसीब कहाँ है कि हम और आप याकूत और मोती के जो है अंबार जो है अपने यहाँ जमा कर सकें। है ही नहीं वो हैसियत। अल्लाह रब्बुल आलमीन की अगर जन्नत मिल गई तो ऐसी सूरत में जन्नत बनाया हुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन का है, सोने और चांदी से बनाया हुआ है, उसके गारे का काम मिस्क अंबर से किया हुआ है, और इसी तरीके से उसके कंक्रीट वाला जो काम किया जाता है वो मोती और इसी तरीके से याकूत से बनाया हुआ है। व तुराबुहा ज़ाफ़रान, और उसकी मट्टी ज़ाफ़रान की है। और एक रिवायत के अंदर यह आया कि उसकी मट्टी अंबर की है जन्नत की, और उसके अंदर जो जमीन में घास होते हैं, जमीन के अंदर जो घास होते हैं, जमीन के अंदर जो चारे होते हैं, वो क्या है? ज़ाफ़रान के। ऐसी जन्नत कहां मिल सकती है? क्या हमारे इबादत काफी हैं उस जन्नत को पाने के लिए? हरगिज नहीं। दिन रात अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने में लग जाएं तब भी हम जन्नत को नहीं खरीद सकते। ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मेहरबानी होगी कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन पर अगर हम इस्तिकामत इख्तियार करेंगे, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी में अपनी जिंदगी गुजारेंगे, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से दिया हुआ हमारे ऊपर तोहफा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमारे ऊपर नवाजिश होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा इनाम होगा कि हम जिसको हम सोच नहीं सकते। हम दुनिया में एक घर नहीं खरीद सकते। एक छोटा सा घर, सोने और चांदी का घर तो दूर की बात है, एक ईंट खरीदने में हमारी जो है पूरी जायदाद भी खत्म हो सकती है। मौजूद सामीन, अब जन्नत के दरवाजे के हवाले से भी दो चार बातें सुने। मौजूद सामीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो 100 फ्लोर की जन्नत बनाई है, उसमें 8 दरवाजे रखे। 8 दरवाजे रखे हैं उस जन्नत में। मौजूद सामीन, और 8 दरवाजों का आलम यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है, हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फतुल बारी के अंदर लिखा है कि दरवाजों में जो 2 किवाड़ लगते हैं, उन 2 किवाड़ों के बीच की मसाफत 40 साल की है। इतने बड़े बड़े दरवाजे अल्लाह रब्बुल आलमीन लगाएगा। और एक रिवायत के अंदर यह भी आया कि जैसे कि मुस्नद अहमद के अंदर यह रिवायत मौजूद है कि 70 साल की मुसाफत की दूरी उसके जो दरवाजे होंगे उतनी दूरी होगी कि आदमी 70 साल तक जो है सफर करे। 70 साल में कितना दूर पहुंच सकता है? उतने बड़े दरवाजे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक एक दरवाजे को बनाया है। 8 दरवाजे होंगे, और 8 दरवाजों में अलग अलग खुसूसियात के हामिलीन लोग जो है अलग अलग खुसूसियात के लिए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दरवाजे रखे हैं, वहां जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते उसको स्वागत करेंगे। क्या ही खुशनसीब वो बंदे होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको वो उन खुशनसीब में शामिल फरमाए, आमीन। मौजूद सामीन, वो क्या ही खुशनसीब बंदे होंगे और क्या ही खुशनसीब बंदियां होंगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की, कि जिनको फरिश्ते उन दरवाजों में स्वागत के लिए खड़े हों। और क्या ही जो है सादतमंदी की जिंदगी होगी कि हमें जो है वेलकम किया जाए उस जन्नत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। मौजूद सामीन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो आदमी
فرض نماز کے علاوہ سنن وغیرہ کی کثرت کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کو نماز کے ذریعے سے خوش کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے باب الصلاح رکھا ہے، یعنی نماز والا دروازہ۔ اسی طریقے سے جو آدمی اللہ رب العالمین کے یہاں روزہ رکھتا ہے، کثرت سے روزہ رکھتا ہے، نوافل کی بھی کثرت کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے باب الریان رکھا ہے۔ جو آدمی دن رات اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جو ہے پسینے کی کمائی کو جو ہے غریب غربا میں جو ہے تقسیم کرتا ہے اور حاجت مندوں کے یہاں صرف کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین باب الصدقہ رکھا ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہوئے اپنی زندگی گوا دیتے ہیں، اپنی گردن کٹا دیتے ہیں، اپنے مال کو لٹا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین باب الجہاد رکھا ہے۔ جو لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں باب البر والصلاح رکھا ہے۔ اسی طریقے سے 8 دروازے 8 خصوصیت کے حاملین رکھا ہے۔ جب یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی مجمع میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا بھی آدمی ہوگا کہ 8 دروازوں سے ان کی سواگت کیے رہے، 8 دروازوں سے ان کو ویلکم کرے؟ کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، کہا کہ ابو بکر ہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم بھی ان لوگوں میں سے ہوگے کہ جن کو 8 دروازوں سے سواگت کیا جائے گا، 8 دروازوں سے بلایا جائے گا کہ آئیے ہمارے یہاں، اس دروازے سے داخل ہو جائیے۔ یہ دروازے کا عالم ہے معزز سامعین۔ اسی طریقے سے جنت کے بالا خانہ کیا ہوگا؟ جنت کے بالا خانہ کے حوالے سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل جنت اپنے اوپر بالا خانے والے کو یوں دیکھیں گے جس طرح کہ تم مغرب میں یا مشرق کے افق میں جس طرح سے ستاروں کو طلوع ہوتے ہوئے اور غروب ہوتے ہوئے دیکھتے ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا وہ انبیاء کی جگہ ہوگی، انبیاء کے درجے ہوں گے، انبیاء کا مقام و مرتبہ ہوگا اور انبیاء کے علاوہ کوئی وہاں نہیں پہنچ سکتا کیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا بلا کیوں نہیں، یعنی وہ انبیاء کے جماعت کا وہ اونچا درجہ اللہ رب العالمین عطا کرے گا، ان کا مقام و مرتبہ وہ ہوگا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے ساتھ ایسے لوگوں کو بھی شمار کر دیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلا والذی نفسی بیدہ، کیوں نہیں انبیاء کے بھی وہ مقام ہوں گے، لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، رجال آمنوا باللہ، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، وصدقوا المرسلین، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کری۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے بندے اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والی بندی اور اللہ کے رسول اور جتنے بھی دنیا میں پیغمبر آئے ہیں سب کی تصدیق کرنے والے بندے اور اللہ رب العالمین کی وہ بندی اور انہی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والی بندے اور بندی، یہ سارے لوگ بھی اونچے مقام کو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، گویا کہ یہاں یہ بتایا گیا کہ جنت کے اندر بالا خانہ ہوگا اور بالا خانہ بھی اتنی اونچائی میں ہوگا جیسے آسمان میں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوبصورتی یہ بیان کی کہ جنت کی خوبصورتی یہ ہوگی کہ باہر سے اندر والا حصہ دیکھنے کو ملے گا اور اندر سے باہر کا نظارہ دیکھنے کو ملے گا۔ ایک آخری روایت جنت کے حوالے سے کہ جس کو ہر جنتی کو اللہ رب العالمین عطا کرے گا، اور وہ یہ ہوگا کہ جنت میں خیمے اللہ رب العالمین لگائے گا، اور وہ خیمے بھی کیا ہوگا؟ موتیوں کے بنے ہوئے ہوں گے، موتی کے تراشے ہوئے بہترین اور خوبصورت اللہ رب العالمین بنایا ہوگا۔ اور کہا طولھا 60 میلا، اس کی لمبائی کیا ہوگی؟ 60 میل کی دور ہوگی۔ 1 میل 1 کلومیٹر سے اوپر ہوتا ہے، لیکن اگر ہم 1 کلومیٹر ہی کے حساب سے جوڑیں تو 60 کلومیٹر کی دوری صرف اس کا ایک خیمہ ہوگا۔ اور صحیح مسلم ہی کی روایت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا عرض، اس کی جو چوڑائی ہوگی وہ بھی 60 میل کی ہوگی، اور صحیح مسلم ہی کی ایک روایت کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کی جو اونچائی ہوگی وہ بھی 60 میل کی ہوگی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں
کہ مومن لوگ کی اہل و عیال اس میں ہوں گے اور مومن جو جنتی ہوگا اس میں وہ طواف کرے گا. فلا یرا بعضهم بعضا، اور ان کی بیویاں اتنی اتنی دوری میں ہوں گی کہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پائیں گے. میں بیان یہ کرنا چاہ رہا ہوں، صرف آج کے پورے ٹاپک میں آپ نے صرف سنا کہ جنت کے محلات کس طرح ہیں، جنت کے جو اللہ رب العالمین نے عالیشان گھر بنایا ہے وہ کس طرح سے ہیں، جنت میں کون کون سی نعمتیں ہیں ایک الگ ٹاپک ہے، اور جنت میں کون لوگ داخل ہوں گے، جو جنت کے محلات ہیں کون لوگ اس کے مستحق ہوں گے، وہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے جو انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا. آج صرف ہم نے یہ سنا کہ جنت جو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، جنت کے محلات کیسے ہیں، جنت کے محلات کتنے بڑے ہیں، جنت کے محلات کتنے جو ہے چوڑے ہیں اور کتنے خوبصورت ہیں. یا یقیناً معزز سامعین، ہم اور آپ کتنوں بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیں اس جنت کو خرید تو نہیں سکتے، مگر یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری اگر ہم نے کی اپنے زندگی میں تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین انعام کے طور پر ہمیں عطا کرنے والا ہے، انعام کے طور پر عطا کرنے والا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس جنت کو حاصل کرنے کی بات کہی، اور جیسا کہ آیت کریمہ پڑھی گئی وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ لوگوں بھاگو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. بھاگنے کی بات کہی گئی ہے. ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آخرت کا ہمیں خیال نہیں، ہم گناہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، نیکیوں کا خیال نہیں، ہم جو ہے دنیا کی عیش پرستی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے جو بنایا ہے عیش پرستی کے لیے اصلی زندگی، جہاں کی کوالٹی بھی ایک نمبر کی، جہاں کی کوانٹٹی بھی جو ہے اتنے زیادہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور جہاں کی جو ہے ساری چیزیں جس کو اللہ رب العالمین نے اسپیشل بنایا ہے، اس چیز کا کیا ہم یوں ہی اپنی زندگی کو گوا دیں گے؟ کیا لمحہ فکریہ ہے. ہم سب کو ہوش کا ناخن لینے کی ضرورت ہے، ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں دین میں استقامت اختیار کرنے کی ضرورت ہے، توحید کے اوپر جم جانے کی ضرورت ہے، اور عبادتوں میں آگے آنے کی ضرورت ہے. یقیناً معزز سامعین، ہم اس دنیا میں چھوٹا چھوٹا گھر بنا کر کے بڑی خوش قسمتی سمجھتے ہیں، اگر وہ جنت ہمیں مل گیا تو یقیناً بہت بڑی بات ہوگی. انشاءاللہ مزید باتیں جنت کے حوالے سے آئیں گی. اللہ رب العالمین سے توفیق چاہتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ہم میں سے جو لوگ مجبور ہیں، مقہور ہیں، مظلوم ہیں، تمام لوگوں کی غیبی امداد اللہ رب العالمین فرمائیں، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ رب العالمین شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائیں. آمین. صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین.